ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کو گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی اور ایک گڑھ کی دیوار کے ساتھ آرام کے لیے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی ہو گئی۔ اس گڑھ کے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کو کہہ رہی تھی، لیکن اس کی لڑکی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کروا دیا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کیا تمہیں اس وقت عمر دیکھ رہا ہے جو تم عمر سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری و امانت داری سے کافی متاثر ہوئے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ اس گڑھ کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھتے ہی اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام عمارہ ہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کنواری ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المومنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی، تو ان کی شادی مروان کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جو 5ویں خلیفہ بنے۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا۔ یہ ثمرہ تھا ایک نیک اور ایماندار لڑکی کی خدا خوفی کا۔